السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل پھول بن بن کے شراروں نے بدن چوم لیا۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج ہمارے سامنے ایک اہم موضوع ہے۔ نار نمرود میں ڈالے جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ کس قدر مضبوط تھا۔ موضوع لمبا ہے لیکن حقیقت میں یہی بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت ان کا توکل علی اللہ کتنا مضبوط تھا، اللہ پر کس قدر ان کو بھروسہ تھا۔ اور اللہ نے جو قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال ہے، اللہ پر بھروسہ کیا اللہ نے بچا لیا۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بات کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمیں کافی ہے اور ہمارا سب سے بہترین کارساز ہے، یہ بات دو پیغمبروں نے کہی ہے۔ کتنے پیغمبروں نے کہی ہے؟ دو پیغمبروں نے کہی ہے۔ قالها ابراہیم علیہ السلام، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے انہی یہی کلمہ، یہی بات اور یہی الفاظ دہرائے کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حین قالوا، جب لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تم سے مقابلے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، فخشوہم فزادہم ایمانا، تو مومنوں کا ایمان بڑھ گیا۔ اور ایسے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کان آخر قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا آخری قول تھا جب وہ آگ میں ڈالے گئے، نار نمرود میں ڈالے گئے، کیا کہا انہوں نے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل بھی ہے اور کسی روایت میں حسبی اللہ ونعم الوکیل بھی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر دو پیغمبروں کے حوالے سے بات کہی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اور ایک موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کہی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن اسحاق کے حوالے سے اس واقعے کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ ابو سفیان جب قریش مکہ کو لے کر جنگ احد سے واپس ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، ابو سفیان جب قریش مکہ کو لے کر جنگ احد سے واپس ہوئے تو انہیں معبد خزائی ملا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جو لوگ جنگ احد سے پیچھے رہ گئے تھے، انہیں شرمندگی تھی کہ میں جنگ احد میں شریک نہ ہو سکا، وہ سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہیں اور ایک مضبوط جماعت لے کر کے وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اس بات نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو اور جوش دلایا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی اور جوش میں آ گئے اور وہ واپس پلٹے۔ ابو سفیان نے چند لوگوں کے ذریعہ اپنے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وارننگ بھیجی، کہا آپ تیار ہو رہے ہیں، ہم آپ سے زیادہ تیاری کر کے آ رہے ہیں، ہم آپ سے زیادہ جماعت اور فوج لے کر کے آ رہے ہیں، یعنی ڈرانے کے لیے، اور وارننگ دی اور دھمکی دی۔ ابو سفیان نے اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت بڑا جتھا ہے، اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ان الناس قد جمعوا لکم۔ جب کافروں نے ڈرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، اصحاب کرام کو، تو کیا ہوا؟ فخشوہم، انہوں نے کہا بہت بڑی جماعت آ رہی مقابلے کے لیے، تم ڈر جاؤ ان سے۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے دلوں کو مضبوط بنا دیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اللہ پر بھروسہ بڑھ گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کتنی بھی بڑی جماعت آنے دو، اللہ کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی موجود ہے
ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا اے اللہ تو آسمان میں اکیلا معبود ہے اور میں اس زمین میں اکیلا تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ اے اللہ تو آسمان میں اکیلا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں آسمانوں میں، تو ہی اکیلا معبود حقیقی ہے۔ اور اس روئے زمین پر الفاظ ہیں وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، اور میں اکیلا تیری عبادت کرنے والا اس زمین پر ہوں، لَيْسَ أَحَدٌ يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میرے علاوہ تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہی کلمہ کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز۔ یہ واقعہ جب سامنے آتا ہے تو جنگ بدر کا وہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا اللہ رب العالمین سے، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت جسے میں نے اتنی قربانیوں کے بعد جمع کیا ہے، اگر آج یہ ہلاک و برباد ہو گئی تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا حوالہ دیا کہ چھوٹی سی جو جماعت ہے یہ تیری عبادت کرتی ہے، تیری توحید کو مانتی ہے، تجھ پر بھروسہ کرتی ہے، تو توحید میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ دیکھیے توحید کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید ہی کا واسطہ دیا، یہ نہیں کہا میں تیرا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، بلکہ یہ کہا میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اگر ہم اللہ کی عبادت کریں توحید کے ساتھ اور اس کا حوالہ دیں پریشانیوں میں، تو انشاءاللہ ضرور ہماری اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنے گا۔ تیسری بات یہ کہ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیل سب سے زیادہ گہرے دوست کو بولتے ہیں، خلت، یہ دوستی کی آخری حد ہے۔ اور خلیل اللہ نے دو پیغمبروں کو بنایا، ایک ابراہیم علیہ السلام کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، صحیح مسلم 532 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے بھی اپنا خلیل، گہرا دوست بنایا، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اور اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب نبیوں کا تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، محمد رسول اللہ حبیب اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے ایک جملے پر اعتراض کیا، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے خلیل اللہ کہا، یعنی اللہ نے خلیل اللہ کے مرتبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائز کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، تو خلیل اللہ کا جو درجہ ہے وہ حبیب اللہ کا نہیں ہے۔ حبیب اللہ یہ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب بہت سارے لوگ ہیں، سچ بولنے والے اللہ کے محبوب ہیں، عدل انصاف کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، لیکن خلت یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حبیب اللہ میں بہت ساری جماعت شامل ہو جاتی۔ آپ بھی خلیل اللہ ہیں، جیسے ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، ویسے آپ بھی خلیل اللہ ہیں۔ خلیل اللہ کہنے میں آپ کا مقام زیادہ بلند رہتا ہے۔ حبیب اللہ میں بہت سارے اولیاء اور اللہ کے پیغمبر بہت سارے لوگ شامل ہیں، تو خلیل اللہ صرف دو پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے مقام دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مثال دی، جیسے مومنوں کو اللہ نے اپنا محبوب کہا، مقسطین کو، انصاف کرنے والوں کو اللہ نے اپنا محبوب کہا۔ پھر انہوں نے آگے ذکر کیا ابراہیم خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہیں۔ تو یہ دونوں پیغمبروں کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ دونوں کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا آپ سب کو معلوم ہے، مختصراً یہ کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، قوم کو سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، جتنی ان کے پاس صلاحیت تھی، جتنا ذہن تھا، جتنی زیادہ حکمت ان کے پاس تھی، سمجھایا، سمجھا کر کے جب وہ ہار گئے اور تھک گئے اور قوم کے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان بتوں کو توڑ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور جب وہ آئے تو دیکھا کہ ہمارے بتوں کو کسی نے توڑا ہے۔ انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑکی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بت تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ ما نصنع یا ابراہیم، ہم لوگ کیا کریں، یعنی ہم ابراہیم کے ساتھ کیا کریں، بہت بڑا اس نے کام کیا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی توڑنے والا نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا حرقوہ، کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کتنے جاہل لوگ، بھئی معبود تو ہماری مدد کرنا چاہیے نا، جو معبود ہو اسے چاہیے کہ جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی مدد کرے، لیکن وہ جاہل مشرک لوگ تھے، ان کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی کہ جو خود کسی چیز کا مالک نہ ہو اس کی عبادت ہم کیوں کریں۔ انہوں نے کیا کہا، قرآن میں الفاظ موجود ہیں حرقوہ، ابراہیم کو جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، بچاؤ اپنے معبودوں کو۔ ابراہیم کو نہیں چلاؤ گے نا تو معبودوں کی تمہاری عبادت دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد
انہوں نے بہت زیادہ آگ بھڑکائی، اور آگ بھڑکانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا چاہا۔ وَأَنَّهُمْ رَمَوْا إِبْرَاهِيمَ فِيهَا بِالْمِنْجَنِيقِ، منجنیق کا تذکرہ کیا ہے اسے جو ہے روایت کے اندر کہ منجنیق کے ذریعہ انہوں نے ان کو پھینکنا چاہا۔ فَلَمَّا رَمَوْهُ، اور جب انہوں نے منجنیق جو پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اس میں رکھ کر کے، کیونکہ وہ آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، اتنی گرم آگ تھی کہ اس کے آس پاس جانا بھی لوگوں کے لیے ممکن نہ تھا، منجنیق سے دور سے ان کو پتھر کے جو ہے پھینکنے والی مشین جو تھی منجنیق، اس سے پھینک کر کے اور آگ میں ان کو ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگ کو خطاب کیا اور کیا کہا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ جتایا اور کہا اے اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، تو میرے لیے کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ادھر اللہ نے آگ کو خطاب کر کے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ایک اور غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس دن آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس دن پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ابن عثیمین نے اس کا انکار کیا، کہا ساری آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، وہی آگ صرف ٹھنڈی ہوئی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ نحو کے جو علماء وہ بھی یہ کہتے ہیں یا نارو کونی میں نار کو نکرہ استعمال کیا گیا، یا نارو کونی اس سے خاص آگ مراد ہے، پوری آگ مراد نہیں کہ پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، صرف وہی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ لیکن یہ جو ہے باتیں بہت سارے مفسرین ذکر کرتے ہیں اور لوگ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اہم بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا نار کونی بردن کے ساتھ سلامن کا اضافہ کیوں فرمایا؟ سلامن ہے نا، یا نار کونی بردن و سلامن۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سلامن کا لفظ اس لیے کہا کہ اگر صرف بردن کہتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام تکلیف میں آ جاتے، ان کو بہت زیادہ تکلیف لاحق ہوتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی آگ کہ وہ آگ سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جاتی اور آپ کو آگ ہلاک کر جاتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی لیے بردن کے ساتھ سلامن کا اضافہ فرمایا، ٹھنڈی اور سلامتی والی، اتنی گرم بھی نہ ہو جا کہ ان کو تکلیف ہو، اتنی ٹھنڈی میں نہ ہو جائے ان کو تکلیف ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کتنا پیار کرتا تھا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اور آگ کیا، ساری مخلوقات اللہ کے تابع ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ایک مقام پر کہ آسمان اور زمین سے کہا ثم استوى الى السماء وهي دخان، آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا اور فقال لها وللارض، اور آسمان اور زمین سے کہا آ جاؤ آ جاؤ، قالتا اتینا طائعین قالها وللارض اتیت طوعا وكرها، اللہ نے مخاطب کیا آسمان کو اور زمین کو، کہا آؤ، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم کو پسند ہے تو بھی نہیں پسند ہے تو بھی تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ان دونوں نے کہا، آسمان و زمین نے کیا کہا؟ اتینا طائعین، اے اللہ ہم تیری اطاعت کر کے آنے والے ہیں، تیری اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی جو تو کہے گا وہی ہم کریں گے۔ تو ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع، آسمان بھی زمین بھی ساری چیزیں بھی۔ اور آخری بات یہ کہ جب کبھی آدمی دشمنوں کے چپیٹ میں آ جائے اور اس کو ہر طرف موت نظر آ رہی ہو، ہر طرف اس کو خطرہ ہی نظر آ رہا ہو کہ اب ہماری جان کے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کو یہی دعا پڑھنی چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اتنی طاقت اس دعا کے اندر ہے، اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ راستہ پیدا کرے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ سمندر میں پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں لوگ ڈال رہے تھے جلانے کے لیے، لیکن اللہ نے وہاں بچا لیا۔ تو یہ جملہ بڑا پیارا ہے اور بہت ہی اچھی بات اس کے اندر توکل سے متعلق کہی گئی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں تو اپنی ذات پر ایمان لانے اور اس پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ہر طرح کے شرک و کفر سے، گناہوں سے بچ کر کے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم السلام۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔